جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے 2023 کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بدترین سال ڈکلیئر کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ عالمی تنظیم HRW نے 2023 کو گزشتہ سال جو گزرا ہے اس کو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا بدترین سال ڈکلیئر کیا ہے، ہر لحاظ سے، ہر حوالے سے۔ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس، جس کے میرے مطابق، میرے خیال میں جس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے، جو اب کیس نہیں رہا، دو وجہ سے میں اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ القادر ٹرسٹ کیس عمران خان اور بشرا بی بی مرکزی ملزم ہیں، اور ان میں باقیوں میں فرا گجر، ریاض ملک صاحب، علی ریاض ملک ان کے بیٹے، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت 7 افراد ملزم ہیں۔ مرکزی ملزم عمران خان اور بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ فرا گجر، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک۔ اس کیس کے غبارے سے ہوا کیسے نکلی کہ یہ دو جو بنیادوں پر کیس کھڑا تھا کہ ریاض ملک صاحب کی ایک جو کالا دھن پکڑا گیا تھا انگلینڈ میں، اور وہ کالا دھن ادھر سے غریب عوام کا تھا، مطلب حکومت پاکستان کا تھا اور غریب عوام کا تھا، اس قوم کا پیسہ تھا جو ریاض ملک صاحب یہاں سے لوٹ کے لے گئے انگلینڈ، تو وہ پاکستان کا پیسہ تھا۔ اور جب واپس وہ آیا، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے جب وہ پیسہ واپس بھجوایا، پہلے فریز کیے اکاؤنٹس پھر واپس بھجوائے، تو وہ عمران خان نے، جب عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان دور میں اس کو سپریم کورٹ میں جو ریاض ملک کو جرمانہ سپریم کورٹ نے کیا تھا، بجائے اس کے کہ یہ حکومت پاکستان کے خزانے میں پیسہ آتا، یہ اس میں ایڈجسٹ کر دیا عمران خان نے، اور عمران خان کی حکومت نے ریاض ملک صاحب کے جرمانے میں ریاض ملک کی خواہش پر۔ اب اس میں ایک تو یہ پیسہ، اس کی بنیاد کیا تھی؟ حسن نواز کا ون ہائیڈ پارک، جو غالباً اگر اس کو 15 ملین پاؤنڈ کا تھا، تو اس کو مبینہ طور پر زبردستی، اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی، یعنی اس کی ریاض ملک صاحب کو یہ 40 ملین پاؤنڈ یعنی ڈبل قیمت پہ یہ ریاض ملک صاحب کو مجبور کیا گیا کہ یہ خریدیں۔ یہ اس پیسے کی بنیاد تھی۔ ون ہائیڈ پارک حسن نواز کی ایک جائیداد تھی لندن میں، جو 2 روپے کی تھی، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، تو 5 روپے میں ریاض ملک صاحب کو مجبور کیا گیا خریدیں۔ یہ 5 روپیہ، جب 2 روپے کی چیز 5 روپے میں خریدی، تو اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی ان کی جاگی، اس نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک گھر ہے، ایک ون ہائیڈ پارک، ایک جائیداد ہے جو 2 روپے کی، ایک بندہ آتا ہے وہ 5 کی خرید رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنی کی مارکیٹ سے زیادہ وہاں ظاہر ہے، وہاں قانون ہے، وہ مہذب معاشرے ہیں، قانون ہیں، وہاں ادارے ہیں، تو اس پر تحقیقات شروع کی، تو اس پیسے کی منی ٹریل نہیں دے سکے ریاض ملک صاحب اور ان کے فیملی کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، یہاں تک کیسے پہنچا، تو وہ پیسہ انہوں نے فریز کیا۔ وہ پھر مسلم لیگ نون نے کمپین چلائی کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، وہ بھول گئے نون والے، حسن نواز کی ون ہائیڈ پارک کی بات نہیں کرتے کہ وہ پیسہ حسن نواز نے کہاں سے کمایا، وہ خریدا کہاں سے پیسہ۔ وہ نیب میں انکوائری بھی چل رہی تھی، یعنی وہ ڈیلی میل نے نواز شریف صاحب کو 23 جائیدادوں والا پینٹ ہاؤس بحری قزاق ڈکلیئر کیا تھا، اور نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف آپ ہرجانہ کریں، نہیں کیا، مناسب وقت پر کریں گے، مناسب وقت نہیں آیا۔ نواز شریف ہاؤس آف شریف تو ایون فیلڈ کی نہیں منی ٹریل دے سکے، لیکن ون ہائیڈ پارک کی مسلم لیگ نون والے بات نہیں کرتے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا حسن نواز کے پاس جو اس نے خریدا وہ ون ہائیڈ پارک، اور پھر وہ کیس ملک ریاض صاحب نے 2 روپے کی چیز
10 روپے 5 روپے بھی میں تھوڑا بتاتا ہوں. 10 روپے میں کیسے خریدی, اور پھر اس پر نیشنل کرائم ایجنسی کی جاگی, اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ اس نے نظر رکھی, اور پھر وہ پیسہ فریز ہوا, پھر وہ پیسہ واپس پاکستان آیا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, جو ریاض ملک صاحب کو جرمانہ کے اس میں ایڈجسٹ ہوا. تو کہا گیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, غریب عوام کا پیسہ تھا. یہ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے غریب عوام کا پیسہ لٹ کے لندن لے گئے, وہ کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے تڑپتے ہیں کہ ہائے ریاض ملک صاحب نے, عمران خان نے کیا ظلم کر دیا. تو اس پر القادر ٹرسٹ کیس بنا, عمران خان, بشرا بی بی, زلفی باری, شہزاد اکبر, ریاض ملک اور علی ریاض ملک پہ ریفرنس دائر ہوا. نیب صاحب بہادر نے ریفرنس دائر کیا. اب اس کا سپریم کورٹ میں المیزان بینک ہے یو اے کا, اس نے ایک جواب جمع کرایا نیشنل کرائم ایجنسی کے مدد سے. کیوں میں کہتا ہوں کہ یہ کیس ختم ہو گیا ہے, لیکن چل رہا ہے, لیکن میری نظر میں کیوں یہ کیس ختم ہو گیا, ایک کہ اس کا جو جواب جمع کروایا اس میں بتایا گیا کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ نہیں تھا, نہ یہ غریب عوام کا پیسہ تھا, یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, اور یہ واپس حکومت پاکستان کو نہیں آنا تھا, نہ سرکاری خزانے میں جمع ہونا تھا. یہ ملک ریاض کو آپشن دی کہ آپ یہ پیسہ لے جائیں. خیر وہ لائے اور سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کی, اور اگر یہ حکومت پاکستان کا پیسہ بھی مان لیا جائے تو اب سپریم کورٹ نے وہ پیسہ واپس کر دیا ہے جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا تھا نا. وہ سپریم کورٹ کے فائز سکائی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں کیوں جمع کروایا, یہ واپس کیا. انہوں نے آدھے سے زیادہ پیسہ وفاق کو واپس کیا ہے, یعنی مرکز حکومت کو, اور دوسرا پیسہ سندھ اور مرکز میں ڈیوائیڈ کر دیا, اور پہلی قسط سندھ کو مل بھی چکی ہے. تو اس لیے اس کے مین یہی جھگڑا تھا نا کہ ایک پیسہ تھا جو لوٹا ہوا تھا, جو لندن گیا, واپس ہوا سرکاری خزانے میں آنا چاہیے تھا, وہ سپریم کورٹ کے خزانے میں کیوں آ گیا, وہ تو اب آ گیا, سپریم کورٹ نے اٹھا کے واپس کر دیا. لیکن اس کے باوجود القادر ٹرسٹ کیس چل رہا ہے, اور اس میں ملک ریاض صاحب